یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناتخوان ہے. میں تو ناتخوان نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ناتخوان نہیں ہے, ناتخور ہے. ناتخور نعتوں کے نام پر پیسے کھاتے ہیں. رم چن رم چن رم چن رم چن مدینہ میں برس رہی ہے بارش, رم چن اور ڈانس کر رہے جی رم چن. کیا ہے یار, کیا ہے یہ؟ ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن, نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور ساتھ کہتے ٹن ٹنا ٹن اور سب جھوم رہے جی, ڈانس کر رہے. بالکل. ایک بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی, ساتھ نعت ہے اور ساتھ گانا. مجھے کہتے یار اس میں فرق کر کے بتاؤ کہ گانا کون سا ہے اور نعت کون سا ہے. اگر الفاظ پہ غور نہ کرو تو دونوں کے میوزک, دونوں کے وہ سب کچھ ہے جیسے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسان پہلے جاؤ ابو بکر سے پوچھ لو, میرا نسب پوچھ لو, سب کچھ پوچھ لو, پھر بعد میں نعتیں پڑھنا, بعد میں نعتیں لکھنا. ان نعتخوروں نے جو ہے وہ پورا وہ کیا ہوا ہے اور ماحول کو. اور ہم کیا کریں جی, پیسے جا رہے بھی, میں بھی عاشق رسول ہوں, دن بھر جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر جا کے پیسے پھینک رہے جی, پیسے پھینک رہے. ان کی جو ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے جی, اور بڑھ جاتی. وہ جو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں میں بڑا عاشق رسول, ان کا چہرہ عاشق رسول کا نہیں ہوتا. اور نعتیں پڑھ رہے تھے, گانے سارے کے سارے انڈین گانے الٹ کر کے جو ہے نعتیں بنائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں حرام ہے یہ بولنا بھی, لکھنا بھی, سننا بھی, پڑھنا بھی. یہ جو موجودہ نعتخوانی ہے گانوں کے طرز عمل پر, یہ سارا کا سارا سننا اور پڑھنا دونوں حرام اور ناجائز ہے. تو لہٰذا محمد رسول اللہ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حد سے گزر جاؤ, جو کچھ بھی کرنا چاہو تو کرو, محبت کا اظہار کرو لیکن محبت کے طریقے پر